بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ آپ نے وہ واقعہ تو بارہا سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک دن ایک جھونپڑے کے قریب سے گزرے، ایک گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ بیٹی آج جانور نے دودھ کم دیا ہے تو تھوڑا سا پانی ملا لو۔ تو بیٹی کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے اس سے منع کیا ہے۔ تو ماں بولی کہ امیر المومنین کون سے دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو بہت متاثر ہوئے اور پھر اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ طلب کیا، اور پھر جب نکاح ہوا تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو اس بچی سے ایک بیٹی عطا کی، پھر اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا دیا جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت اسلم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب کے غلام ہیں۔ 3 خلفاء ایسے ہیں جن کی دوستیاں، جن کا اٹھنا بیٹھنا اپنے غلاموں کے ساتھ تھا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوستانہ یارانہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ تھا۔ اسلم ہر وقت حضرت عمر کے پہلو میں رہتا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابو الائمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی اپنے غلام قمبر کے ساتھ تھی۔ ان کا غلام قمبر ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتا، یہاں تک کہ وہ صفین کے میدان میں آپ کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یارانہ، ان کی دوستی بھی اپنے غلام کے ساتھ تھی۔ غلام ہر وقت ان کے ساتھ رہتا، یہاں تک کہ ان کے کمرے میں ان کے ساتھ ہی سوتا۔ یہ 3 عظیم الشان ہستیاں جنہوں نے دوستی کے لیے غلاموں کا انتخاب کیا تھا، شاید ان کے سامنے یہ نقشہ تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ ہر وقت بلال رہتے تھے، یہاں تک کہ حرم میں گئے تو تب بھی بلال ساتھ تھے۔ اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک رات امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ گشت کرتے کرتے رات ڈھل گئی، رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا۔ امیر المومنین تھک گئے اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک تھڑے پر بیٹھ گئے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور آرام کرنے لگے، جسم کو سکون دینے لگے۔ مگر انہوں نے اسی دوران سنا کہ مکان کے اندر سے دھیرے دھیرے ایک آواز آ رہی ہے۔ آواز کچھ اس طرح بلند ہو رہی ہے کہ ایک عمر سیدھا عورت کہہ رہی ہے، بیٹی جلدی جلدی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ یہ بات سننے کے بعد بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ امی، آپ کو پتہ نہیں کہ امیر المومنین نے کتنی بڑی تاکید کی ہے، بڑی سخت تاکید کی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا امیر المومنین نے کیا تاکید کی ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، انہوں نے تاکید کی ہے اور ان کے منادی نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے، کسی چیز میں ملاوٹ نہ کرے۔ بیٹی کا یہ جواب سننے کے بعد ماں نے کہا، اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ، تم ایسی جگہ ہو جہاں نہ امیر المومنین ہے اور نہ امیر المومنین کا منادی ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ بیٹی نے کہا، ماں یہ کیسی عجیب بات ہے، جلوت میں لوگوں کے سامنے تو میں امیر المومنین کی اطاعت کروں اور خلوت میں تنہائی میں میں امیر المومنین کی نافرمانی کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے یہ گفتگو، یہ مکالمہ سن رہے تھے۔ آپ اٹھے اور آپ نے کہا، اسلم اس گھر کو اور اس دروازے کو ذہن نشین کر لو۔ صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا کہ میں آپ لوگوں کی شادی، آپ لوگوں کا نکاح ایک ایسی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں جس سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق کی میں نے لڑکی نہیں دیکھی، وہ بہت نیک اور بلند کردار لڑکی۔ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا، باجی مجھے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پہلے ہی بیوی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ان کے دوسرے بیٹے، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے شراب پی تھی اور پھر اسی جرم میں حضرت عمر نے انہیں مارا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے،
اس پر علیحدہ بات ہوگی۔ تیسرے بیٹے حضرت عاصم ہیں، انہوں نے کہا ابا جی میرا نکاح کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس لڑکی کا جس نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا تھا اپنے بیٹے عاصم سے نکاح کر دیا۔ اس سے جو بیٹی پیدا ہوئی، آگے اس سے جو بیٹی پیدا ہوئی اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، یعنی وہ لڑکی جس نے کہا تھا کہ میں نے دودھ میں پانی نہیں ملانا، میں نے امیر المومنین کی نافرمانی نہیں کرنی، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنی۔ یہ قصہ ہم پڑھتے رہے ہیں، یہ قصہ ہم سنتے رہے ہیں۔ اس قصے کو امام عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ عمر بن خطاب نے نقل کیا، مگر یہ قصہ صحیح نہیں ہے، یہ روایت منکر ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں عبداللہ بن زید بن اسلم، جن کے بارے میں امام یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، جن کے بارے میں امام ابن المدینی کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، جن کے بارے میں امام ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، جن کے بارے میں امام نسائی کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے۔ یہ عبداللہ بن زید بن اسلم کا بیان کردہ یہ قصہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس قصے میں زہر کیا ہے؟ منبر و محراب سے بیان ہونے والے اس قصے میں زہر کیا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کی تردید کرنے لگا ہوں۔ اس میں زہر کیا ہے؟ اس میں زہر یہ ہے کہ وہ زمانہ خلافت راشدہ کا وہ زرین دور، وہ شاندار دور جس کے ہم گیت گا رہے ہیں، جس کے ہم ترانے گاتے ہیں، جس کو ہم قرون اولیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ کہتے ہیں اگر میں چاہوں، میں نے اتنا پڑھا ہے، اتنا مشاہدہ کیا اس دور کا، صحابہ کے اس عظیم شان زمانے کا، اگر میں چاہوں تو تصویر بنا کر الفاظ میں تمہارے سامنے رکھ دوں، مگر کہتے تیرا سہما ہوا دل، تیرا سہما ہوا دماغ وہاں تک سوچ نہیں سکتا، تو گھبرا جائے گا۔ اس لیے میں کہتے وہ نقشہ نہیں کہتے۔ وہ زمانہ جس کی ہم مثالیں دے رہے ہیں، ان قصہ گننے والوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ خلافت راشدہ کا زمانہ، وہ رسول اللہ کے قریب کا زمانہ، حضرت عمر کا مثالی دور، وہ مثالی نہیں، اس میں بھی ایسے بدکار اور بے ایمان لوگ موجود تھے، اس وقت بھی ملاوٹ ہوتی تھی، اس وقت بھی تنہائیوں میں لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ظاہر کچھ اور تھا باطن اور۔ یہ زہر ہے اس قصے میں، اور یہ قصہ میں نے ثابت کر دیا اللہ کی مدد سے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جو اس کو بیان کرتے رہے ہیں ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ اس قصے کو بیان نہیں کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی